علیکا یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکا و اصحابکا یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد اور پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد معزز سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خدمت خلق کمیٹی کا پہلا اجلاس آج قبلہ پیر صاحب کی زیر صدارت منعقد ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس شعبے میں بہتر طریقے سے کام کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ حضرات کے علم میں ہوگا، میں تھوڑا سا تعارف کرا کے جس مقصد پر بات کرنی ہے میں وہ کروں گا کہ رمضان المبارک کے مہینہ کے اندر اس علاقے میں اس کمیٹی کا سلسلے کا آغاز کیا گیا۔ مقصد اس کا یہ تھا کہ علاقے کی جو بیوہ خواتین ہیں، جو حضرات کھانے پینے سے محتاج ہیں، ان کے تک کھانا پہنچایا جائے، راشن پہنچایا جائے۔ اس سلسلے میں کچھ احباب نے مل کر تعاون کیا۔ اللہ کے فضل سے 3 ماہ سے یہ سلسلہ جاری ہے اور 3 مہینوں میں یعنی ہر مہینے کے بعد 3 دفعہ یعنی اب تک 3 دفعہ ہو چکا ہے کہ ہر گھر میں جو محتاج غریب بیوہ ان کے گھروں میں راشن پہنچایا گیا الحمدللہ۔ یہ ایک سلسلہ نیکی کا راہ ہے اور اس کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ جس محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے دنیا میں بھیجا اور بھیجنے سے پہلے تورات میں، انجیل میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جو خوبیاں اور نشانیاں بیان کی گئی تھیں، ان نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی تھی کہ وہ بیوہ عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے والے ہوں گے اور ان کا دھیان رکھنے والے ہوں گے، اور جو محتاج غریب ہوں گے ان کے ساتھ جو ہے حسن سلوک کے ساتھ پیش آنے والے ہوں گے۔ یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پچھلی کتابوں کے اندر بھی نشانیاں موجود تھیں۔ اس واسطے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ پڑھانے کے بعد صرف نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ اپنی امت کو نہیں سکھایا، اپنی امت کو باقاعدہ طور پہ یہ سبق دیا کہ عبادت اللہ کی بارگاہ میں اس وقت قبول ہوگی جب تمہارے دل میں احساس کا جذبہ موجود ہوگا۔ کسی دکھی کے دکھ کا احساس اگر دل میں نہ ہو تو پھر سمجھ لو کہ دل مر گیا ہے، اور اگر کسی غریب کی غربت کا احساس دل سے ختم ہو جائے تو پھر بھی سمجھ لو کہ ہماری عبادتیں کسی کام کی نہیں ہوں گی۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اعتکاف بیٹھے ہوئے تھے اور اعتکاف کے دوران کسی شخص نے آ کے اپنی حاجت کا ذکر کیا تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے ساتھ نکل پڑے اس کی حاجت کو پورا کرنے کے لیے، اس کے کام کرنے کے لیے۔ تو کسی نے بتایا حضرت آپ تو اعتکاف بیٹھے تھے، تو حضرت عباس نے فرمایا مجھے پتہ ہے، لیکن اعتکاف کا ثواب تھوڑا ہے اور کسی مسلمان کی حاجت پوری کرنے کا ثواب اللہ نے اس سے زیادہ عطا فرمانا ہے۔ اس واسطے آپ اس کی حاجت کو پورا کرنے کے لیے چل پڑے، اور بخاری، مسلم اور دیگر حدیث کی کتابوں میں یہ بات اچھی طرح موجود ہے۔ سرکار مصلی امامت پہ کھڑے ہو جاتے، تکبیر پڑھ دی جاتی، اس دوران اگر کوئی حاجت مند آ جاتا سرکار سے اپنی حاجت گزارش کرنے کے لیے تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تکبیر تحریمہ روک کر اس کی حاجت کو سنتے تھے، اور یہ امت کو سبق دیا کہ حاجت مندوں کی حاجت پوری کرنا، ضرورت اور مند اور محتاجوں کی محتاجی کی حالت میں ان کی مدد کرنا، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ دینے کے انداز پھر مختلف ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے احسن طریقے سے نوازا اپنی امت کے غریبوں کو مختلف طریقوں سے، اس میں ہمارے لیے سبق چھوڑ کے گئے کہ ایسا ماحول ہو تو کس طریقے سے نوازا جائے۔ صحابی رسول ہیں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنگ احد کے اندر ان کے ابا جی شہید ہو گئے۔ جنگ احد کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت جابر ایک جنگ پہ گئے۔ سیرت کی کتابوں میں ہے، بعض میں ہے حضرت جابر کی 6 بہنیں تھیں، بعض میں 9 بہنیں تھیں جو ان کا باپ پیچھے چھوڑ کے گیا تھا، جن کا سہارا حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ گھریلو حالات ان کے بالکل نارمل تھے۔ جنگ سے واپسی ہو رہی تھی تو جو سواری تھی حضرت جابر کے پاس وہ بھی بالکل کمزور لاغر، چل بھی نہیں سکتی تھی صحیح طریقے سے۔
لشکر آگے نکل چکا تھا، حضرت جابر پیچھے پیچھے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی لشکر کے پیچھے چلتے تھے تاکہ کسی کی کوئی چیز رہ گئی ہو تو وہ سرکار اس تک پہنچایا کرتے تھے۔ سرکار جا رہے تھے تو دیکھا کہ حضرت جابر کی سواری بڑی کمزور ہے اور پیچھے پیچھے ہیں۔ بڑی توجہ سے بات سمجھنا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دیکھا اب ایک شخص جس کا باپ بھی فوت ہو چکا ہو، گھر میں 6 یا 9 بہنیں موجود ہوں جن کا واحد سہارا ہو، اور یہ بھائی جنگ کرنے کے لیے نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ چلا ہوا ہو اور سواری بھی بالکل کمزور اور لاغر ہو، رب کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے نوازنا چاہا۔ اب نوازش کا طریقہ دیکھو کیا ہے، فرمایا جابر تمہاری سواری نہیں تیز چلتی؟ عرض کیا یا رسول اللہ کمزور ہے، بیمار ہے، نہیں چل سکتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں لاٹھی تھی، اس لاٹھی کے 2-3 کچوکے لگائے، چوبیں لگائیں، حضور کی لاٹھی لگنے کی دیر تھی، سواری تیز رفتار ہو گئی، صحت مند بھی ہو گئی، تیز رفتار بھی ہو گئی۔ لشکر بعد میں مدینے میں پہنچا، حضرت جابر کی سواری پہلے مدینے میں پہنچ گئی۔ سواری کمزور ہو تو قیمت زیادہ ہوگی یا تیز رفتار ہو تو قیمت زیادہ ہوگی؟ تیز رفتار کی قیمت زیادہ ہوگی۔ کمزور کو تیز رفتار خود کیا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی لاٹھی مبارک سے۔ مدینے میں جا کے حضرت جابر سے کہنے لگے اے جابر سواری بیچنی ہے، سیل کرنی ہے؟ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ سب کچھ آپ کا ہے، آپ سے کیا لینا دینا، آپ رکھ لیجیے اگر آپ کو پسند ہے۔ سرکار نے فرمایا نہیں، مفت میں نہیں لوں گا، اس کا کچھ ہدیہ پیش کروں گا، قیمت لگواؤ، وہ قیمت میں دوں گا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے بار بار کہا، لیکن حضور علیہ السلام نے فرمایا نہیں قیمت دینی ہے۔ قیمت لگوائی گئی، حضرت جابر کو سواری کی قیمت اچھی قیمت لگ گئی کیونکہ اب سواری صحت مند بھی تھی، تیز رفتار بھی تھی۔ وہ قیمت حضور علیہ السلام نے حضرت جابر کو دے دی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت قیمت لے کے جانے لگے تو آپ نے فرمایا جابر ادھر آؤ، پاس بلا کے کہا سواری میری ہو گئی تھی، یہ پیسے تیرے ہو گئے تھے؟ عرض کیا جی ہاں یا رسول اللہ۔ فرمایا اب یہ سواری میری طرف سے تمہیں تحفہ ہے، سواری بھی لے کے جاؤ۔ اب یہ ہے کسی کو نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، یہ ہے کسی کو دینے کا طریقہ کہ اگلے کو شرمندگی کا احساس بھی نہ ہو اور اس کی مدد بھی ہو جائے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سواری اچھی بھی کر دی اور جو قیمت پیسے تھے وہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیے، سواری بھی دے دی اور امت کو یہ سبق دیا کہ کوئی کمزور ہو، کوئی لاغر ہو، کسی کے گھر کے حالات ٹھیک نہ ہوں تو ان کی مدد کرنا مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ اور اس سلسلے میں محتاجی کے سلسلے میں جو بیوہ ہوتی ہے یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ وہ بہت زیادہ مجبور ہوتی ہے۔ اس پر میں ایک روایت عرض کروں گا۔ جنگ احد سے واپسی ہو رہی تھی، ایک خاتون حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے راستے میں آئی۔ اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جنگ احد میں یہ خبر پھیلی تھی کہ سرکار شہید ہو گئے۔ اب وہ عورت سرکار کا پتہ لینے کے لیے جب سامنے آئی تو اس نے سب سے پہلے حضور کا پوچھا، تو کسی نے بتایا بھائی تیرا تو بھائی شہید ہو گیا۔ پھر اس نے پوچھا نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے، تو کسی نے بتایا بھائی تیرا تو باپ شہید ہو گیا، لیکن اس نے کوئی پریشانی کا اظہار نہیں کیا۔ پھر بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا پوچھا تو اسے پھر بتایا گیا بھائی تیرا تو بیٹا شہید ہو گیا، پھر بھی اس نے پریشانی کا اظہار نہیں کیا۔ اب اگلی بات جو بڑی احسن ہے وہ یہ ہے کہ مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کا پوچھتے پوچھتے اس عورت کو جب یہ بتایا گیا کہ تیرا خاوند بھی شہید ہو گیا تو اب روایت میں لفظ ہیں اس کی چیخ نکل گئی۔ جب خاوند کا سنا تو اس کی چیخ نکل گئی۔ اب صحیح بات ہے والدین سے زیادہ پیار ہوتا ہے، بیٹا بھی بڑا پیارا ہوتا ہے، بھائی بھی بڑا پیارا ہوتا ہے۔ جس وقت خاوند کی موت کا سنا تو اس کی چیخیں نکل گئیں۔ مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم نے وجہ خود بیان فرمائی، فرمایا خاوند کا بیوی کے ساتھ ایک خاص تعلق ہوتا ہے، اس وجہ سے اس بیوی کی چیخیں نکل گئی ہیں۔ اور وہ تعلق کیا ہے؟ شادی کے بعد سنبھالنا خاوند نے ہوتا ہے، خرچہ خرچہ خاوند نے دینا ہوتا ہے۔ اب خاوند کے جانے کے بعد اب اس کا کوئی سہارا نہیں رہا، اس واسطے اس کی چیخ نکل گئی۔ تو یہ خاص طور پر یہ کمزوری اس عورت کے پاس ہوتی ہے جس کا خاوند چلا جائے یا اس کو خدا نخواستہ طلاق ہو جائے تو اس کے معاملات پہ نظر رکھنا یہ شریعت میں ہماری ذمہ داری ہے۔ مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ شریف کے اندر
ایک بیوہ خاتون ہے، اس کے گھر میں جا کے کام کاج کراتے ہیں۔ دیکھو نا، ایک ہے جیب سے کچھ پیسے دے دینا گھر بیٹھے بٹھائے، یہ کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہوتا، اور ایک ہے کہ باقاعدہ سٹیٹس والا آدمی ہو، بڑا عزت ہو معاشرے میں، اور وہ کسی کے گھر میں جا کے جھاڑو لگائے، کسی کا جا کے پانی بھر کے آئے، کسی کا جا کے کھانا بنا کے آئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک خاتون کے گھر میں بیوہ تھی، یہ سب کچھ اہتمام کر کے آتے۔ کچھ دنوں کے بعد ہوا یوں کہ آپ گئے تو کام پہلے کا ہو چکا تھا، مطلب جھاڑو بھی ہو چکا ہے، پانی بھی ہو چکا ہے، اس خاتون کو کوئی کھانا بھی پیش کر کے چلا گیا ہے۔ آپ نے پوچھا، اس نے کہا میں تو نہیں جانتی، پتہ نہیں کوئی آیا تھا کر کے چلا گیا، میں نے تو سمجھا آپ ہی تھے۔ اس عورت نے یہ کہا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کے وقت تھوڑا مزید جلدی گئے کہ میں جا کے اس عورت کے گھر میں جا کے خدمت کروں، تو اس دن بھی کام پہلے کا ہو چکا تھا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن سوچا کہ میں رات یہیں پہ گزارتا ہوں چھپ کر، دیکھوں تو صحیح کون سا بندہ ہے کہ جو رات کے وقت آ کے مجھ سے پہلے اس کے گھر کے کام کر جاتا ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھپ کر کے بیٹھے، ایک شخص آیا جس نے چادر میں منہ لپیٹا ہے، چھپا ہوا ہے، اور چادر میں منہ لپیٹ کے آیا، اس نے جھاڑو اٹھایا، اس کے گھر میں جھاڑو دیا، پھر مٹکا اٹھا کے باہر سے پانی کا بھر کے لے آیا، پھر اس عورت کا کھانا اس کے پاس رکھا اور چل دیا۔ حضرت عمر فاروق کہتے ہیں کہ میں پیچھے چل پڑا تاکہ پتہ تو چلے کہ یہ شخص ہے کون۔ کہتے ہیں چلتے چلتے میں نے دیکھا کہ وہ شخص حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جو مجھ سے پہلے جا کے بیوہ کے گھر کے کام کر جاتے تھے۔ تو اب دیکھو یہ کتنا اعلیٰ طریقہ ہے کہ اپنا چہرہ بھی چھپا کے، کیونکہ بدلہ ان سے ہم نے نہیں لینا، بدلہ لینا ہے تو رب ذوالجلال کی ذات سے لینا ہے۔ اور یہ یقینی بات ہے کہ ہمارا ایک قدم ہے، اور وہ ہم تو عاجز ہیں، ہمارے پاس کیا وسائل ہیں، کیا کچھ ہے، ہمارا ایک قدم ہوگا اور اوپر سے برکتیں درجنوں قسم کی رب ذوالجلال کی طرف سے ہوں گی۔ اس سلسلے میں جو اہتمام ہو رہا ہے اس میں ہر بھائی یہ نہ سمجھے کہ کسی ایک کی ذمہ داری ہے، وہ ہمیں کہے گا تو ہم نے ایسے کرنا ہے، نہیں، اپنی ذمہ داری کو اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے، اور یہ بھی شریعت کے طور پر جیسے نماز ہے، جیسے روزہ ہے، ایسے یہ ذمہ داری بھی ہمارے اوپر عائد ہوتی ہے۔ ہر شخص اپنے آپ میں ادھر ادھر دیکھے۔ مجھے جمعے کے بعد یہ ساتھی بتا رہے تھے کہ کچھ گھروں میں ہم گئے تو ان کے پاس سونے کے لیے چارپائی نہیں، ایک ایک چارپائی پر دو دو بندے سوتے ہیں، کھانے کے استعمال کے لیے برتن نہیں ان کے پاس کہ وہ برتن استعمال کا اپنے پاس رکھ سکیں۔ ابھی تو بہت تھوڑا تھوڑا اہتمام ہو رہا ہے، کوشش ہے، ارادہ ہے، اور ارادے پہ بھی رب ثواب دیتا ہے کہ یہ ساری چیزیں انشاءاللہ ہم کور کریں، اور اس سلسلے کو پورا کرنا یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے۔ اور کسی کو کچھ دیتے ہوئے گھبرانا نہیں چاہیے، مال ہمارا نہیں، مال رب کا ہے، اور رب کی راہ میں ہی دینا ہے، تو پھر ہم نے کون سا احسان کیا۔ اللہ نے نیک لوگوں کی نشانی بیان کی نا سورہ بقرہ کے شروع میں، تو فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو ہم نے دیا ان کو اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اب یہاں پر مفسرین نے یہی کہا کہ اللہ نے یہ کیوں فرمایا جو ہم نے دیا، تاکہ بندے کو دیتے ہوئے کوئی گھبراہٹ محسوس نہ ہو کہ میں احسان کر رہا ہوں، نہیں، دیتے ہوئے یہی سمجھے کہ دیا ہوا اس کا ہے، میں اس کی راہ میں دے رہا ہوں، میں کون سا احسان کر رہا ہوں، اس کی عطا ہے، اسی کا مال ہے، اسی کی راہ میں دینا ہے، تو اس میں کون سا جو ہے ہم کسی پہ احسان کر رہے ہیں۔ آخری بات اس سلسلے میں جمعہ شریف پہ تو میں نے بیان کی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی نصیحتوں میں ایک نصیحت فرمایا کرتے تھے، فرماتے تھے تاجروا باللہ تربحوا، فرمایا لوگوں تجارت کرنی ہو تو رب سے کیا کرو، سودا کرنا ہو تو کس سے کرو؟ رب سے کرو۔ تاجروا باللہ، کیوں؟ فرمایا تربحوا، اللہ سے سودا کرو گے، تجارت کرو گے تو اللہ بہت زیادہ نفع دے گا۔ دنیا والے اتنا نفع نہیں دیتے جتنا نفع رب دینے والا ہے۔ یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نصیحتوں میں سے ایک نصیحت حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے لکھی کہ فرمایا کرتے تھے لوگوں کو کہ تجارت کرنی ہو تو رب سے کرو، کچھ بھی ہے جوڑ کے رکھنے میں اتنا فائدہ نہیں ہوگا جتنا رب کی راہ میں خرچ کرنے کا فائدہ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا دے گا جو
جو ہے سنبھالا بھی نہیں جائے گا، اس سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو عطا فرماتا ہے۔ اس واسطے اس سلسلے میں گھبراہٹ نہیں محسوس کرنی کہ ہمارا کچھ جا رہا ہے، یہ ضائع ہو جائے گا۔ یہ حضرت عثمان جنہوں نے ہمیں سبق دیا، یہ نصیحت کی، ان کا اپنا عمل بھی یہی تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق کا زمانہ خلافت تھا، قحط پڑ گیا، مدینہ کے لوگ روٹی پانی سے بھی عاجز آ گئے، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن اپنے رعایا کو یہ کہا، لا تمسون حتی یفرج اللہ عنکم، فرمایا کل شام سے پہلے رب تمہاری اس مشکل کو دور فرما دے گا۔ ایسے ہوتے ہیں حاکم کہ جن کو پتہ ہوتا ہے کہ معاملات کیسے حل کرنے ہیں، فرمایا کل شام سے پہلے رب تمہاری مشکل حل فرما دے گا۔ رات گزری، صبح ہوئی، اب روایت میں لفظ ہیں جب صبح ہوئی تو ایک شخص خوشخبری کا اعلان کرتے ہوئے مدینے میں داخل ہوا، اور اس نے کہا وہ خوشخبری ہو تمہیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 1000 اونٹ غلے کے اناج سے لدے ہوئے مدینہ میں داخل ہو چکے ہیں۔ اب آپ بتاؤ یہ خوشخبری کس بات کی؟ ایک بندے کے آ رہے ہیں تو خوشخبری سب کے لیے کیسے ہو گئی؟ خوشخبری اس وجہ سے تھی کہ حاکم وقت کے دل میں اپنی رعایا کا درد تھا کہ وہ بھوکے مر رہے ہیں تو وہ ان کے کھانے پینے کا بندوبست کریں گے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جس وقت 1000 اونٹ مدینہ میں داخل ہوئے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے جو شاہی تاجر تھے، یعنی بادشاہی تاجر جو تھے، وہ گئے حضرت عثمان کے پاس کہ ہم ان اونٹوں کا سودا کر لیں، یہ اناج ہم خریدیں اور پھر یہ سارے غریبوں میں راشن تقسیم کیا جائے۔ خریدنے کے لیے حضرت عثمان کے پاس جا پہنچے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ تمہارا مال آیا ہے، ہم تم سے سودا کرنا چاہتے ہیں، لینا چاہتے ہیں۔ حضرت عثمان نے کہا چلو آؤ اندر بیٹھو، گھر میں لے گئے، بٹھا کے کہا ہاں بھائی کتنا نفع دو گے؟ اب غور سے سننا، آپ نے فرمایا شام سے میں نے خریدا ہے مال، میرے مال پہ کتنا نفع دو گے؟ انہوں نے کہا جو چیز تمہیں 10 کی ملی وہ ہم 12 کی خریدیں گے، مطلب 10 روپے پہ 2 روپے تمہیں منافع دیں گے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا قد زادونی، میرا مال تو اس سے مہنگا بکتا ہے، اس سے مہنگا بکتا ہے، تم 2 روپے نفع دے رہے ہو۔ اب وہ تاجر تھے شاہی تاجر، انہوں نے نفع بڑھا دیا، انہوں نے کہا 10 پہ 14 دے گے، ہمیں مال دے دو 10 روپے پہ 14 روپے دیں گے، مطلب اتنا ہم مال خریدیں گے۔ حضرت عثمان غنی نے پھر فرمایا کہ مجھے تو اس سے زیادہ ملتا ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے پھر 10 پہ ایسے کرو ہم تمہیں 15 دیں گے، ہمیں دے دو۔ کہا نہیں ہمیں اس سے زیادہ ملتا ہے۔ اب وہ بادشاہی تاجر حکومت کی طرف سے بھیجے گئے، وہ حیران ہو گئے، انہوں نے کہا مدینہ کے سب سے بڑے تاجر ہم ہیں، ہم سے بڑا کوئی تاجر نہیں اور ہم سے زیادہ کوئی مالدار نہیں جو اتنا زیادہ نفع دے، بتاؤ تو صحیح تمہیں ہم سے زیادہ نفع دینے والا کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا ہے۔ انہوں نے پوچھا کہ تمہیں کتنا نفع ملتا ہے؟ آپ نے فرمایا تم 10 پہ 15 دیتے ہو، وہ 1 پہ 10 دیتا ہے۔ 10 والی چیز 15 کی لے گے، وہ 1 والی 10 کی لے گا، میں ادھر دوں گا۔ اب وہ حیران تھے کہ پتہ نہیں کہاں پہ یہ اپنا مال جا کے دیں گے، کون ہے ان کا خریدار۔ چلے گئے چپ ہو کے۔ صبح ہوئی تو حضرت عثمان نے اعلان کر دیا کہ علاقے کا جو بھی غریب ہے، جو بھی قحط زدہ ہے، جو بھی خوراک سے کھانے سے عاجز ہے، وہ میرے اس مال سے آ کے اپنی بوریاں بھر کے لے جائے۔ اور پھر لوگوں کو بتا دیا کہ وہ رب ہے جو 1 پہ 10 نفع دیتا ہے، 10 پہ 15 کہاں اور پھر 10 پہ 100 کہاں، یہ ہے نفع وہاں سے ملنے والا۔ اور یہ بھی نہ سمجھنا کہ یہ اینڈ بتایا، نہیں، یہ سٹارٹنگ ہے۔ اس دربار سے جو نفع ملنا ہے اس کی سٹارٹنگ ہے کہ 1 پہ 10 ملنا، آگے بڑھاتا ہے وہ رب نفع جس کا جتنی محبت ہوگی۔ قرآن مجید میں ہے، اللہ تعالیٰ بتاتا ہے 1 پہ 10، یہ تو عام بندے کو بھی مل جاتا ہے نفع اللہ کے دربار سے، جس کا خلوص زیادہ اسے 1 پہ 700 گنا بھی ملتا ہے، 1 کے بدلے میں 700، یعنی روپے والی چیز کے بدلے میں 700 ملیں گے۔ اب بتاؤ حضرت عثمان نے سچ نہیں فرمایا؟ تجارت کرنی ہو تو رب سے کرو، جتنا نفع وہ دیتا ہے اتنا نفع کوئی بھی نہیں دیتا۔ اللہ وہ نفع دیتا ہے کہ جتنا کوئی سوچ بھی نہیں سکتا، اور 700 بھی میرے بھائیو اینڈ نہیں۔ اللہ نے فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جس کا چاہتا ہے نفع اس سے بھی بڑھا دیتا ہے۔
اب یہ ہر کسی کا مزاج ہے، جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں وہ اللہ کے دربار سے کبھی مایوس نہیں ہوتے۔ سعودی عرب جانے والے لوگ جانتے ہیں، وہاں پہ ایک کمپنی ہے البیک غالباً ہے، ان کا البیک ہی ہے نا، ہاں، ان کا ٹھیک ٹھاک مطلب جو ہے سیل ہوتی ہے، ٹھیک ٹھاک ان کی آمدنی ہے۔ میں نے پڑھا، میں نے دیکھا نہیں، میں نے پڑھا کہیں پہ کہ ان کا جو بڑا تھا جس وقت وہ فوت ہوا تو لوگوں نے سمجھا کہ ان کا یہ کاروبار ٹھپ ہو جائے گا اور یہ آگے اپنے کام کو نہیں چلا سکیں گے، تو لوگ اس انتظار میں تھے کہ ان کی یہ کمپنی بند ہو جائے گی، ان کا یہ سسٹم کاروباری ختم ہو جائے گا، لیکن دیکھا کہ جو اس نے بنایا تھا اس کے مرنے کے بعد اب سلسلہ مزید بڑھ گیا۔ تو کسی نے جا کے اس کے پچھلوں سے بچوں سے جا کے انٹرویو کیا، بھئی بتاؤ راز کیا ہے، تم نے کس طریقے سے اپنے کاروبار کو سنبھالا؟ اب جواب سننا، انہوں نے کہا کہ ابا ہمارا 100 میں سے اگر 10 دیتا تھا تو ہم نے 100 میں سے 20 اللہ کی راہ میں دینے شروع کر دیے۔ اب یہ لوگ جنہوں نے دیکھا ہے وہ سمجھتے ہیں کہ لائنیں لگی ہوتی ہیں وہاں پہ اور ان کا جو کاروباری سسٹم ہے وہ دوسروں کی بنسبت زیادہ بہتر ہے۔ تو اب یہ ہے کہ لوگوں کے ذہن میں تھا کہ یہ سوچیں گے بھائی 10 دینے سے الٹا نقصان ہوگا تو پھر ہمارا تو کاروبار ٹھپ ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا نہیں، ان کے جانے کے بعد ہم نے 20 دینے شروع کر دیے تو اس سے بھی ہمارا کاروبار مزید آگے بڑھ گیا۔ یہ رب ذوالجلال کی ذات کسی کو اپنے دربار سے مایوس نہیں ہونے دیتی۔ اس واسطے اس سلسلے میں ہر شخص، میں نے جمعہ شریف پہ بھی اعلان کیا، کوشش کرے کہ اپنا ماہانہ باقاعدہ لکھوا دے کہ انشاءاللہ العزیز میرے پاس جتنی گنجائش بنی ہر مہینے میں اتنا دیتا رہوں گا تاکہ باقاعدہ طور پر یہ سلسلہ جاری رہے، رکنے نہ پائے۔ اور آپ اگر اپنی زبان سے کسی اور کو کہہ دیں گے اور کسی کے پاس سے اگر 10 روپے بھی آپ کے کہنے پہ مل گئے وہ بھی اللہ کی راہ میں بہت بڑا کار ثواب ہوگا، اور اس میں شرم بھی محسوس نہیں کرنی، کیونکہ اپنی ذات کے لیے مانگنا یہ اچھی بات نہیں ہوتی، کسی کے لیے مانگنا یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ حدیث پاک میں بڑی پیاری بات کہی گئی، سرکار اعلان کرتے تھے مسجد میں نا چندہ دو جنگوں کے موقع پر، محدثین نے ایک سوال اٹھایا، آپ غور سے سنو گے سمجھ آئے گا۔ انہوں نے کہا کہ جس نبی کے کہنے پر جنت سے سب کچھ آ جاتا ہے، وہ نبی اللہ کی راہ میں دعا کرتے تو وہ رب مال نہ بھیج دیتا دنیا پہ؟ چندہ مانگنے کی کیوں ضرورت؟ سرکار نے کیوں مانگا چندہ؟ آپ کو پتہ ہے بدر میں فرشتے آ کے مدد کرتے رہے، اگر فرشتے نوکری کر سکتے ہیں تو اس نبی کو دوسروں سے مانگنے کی کیا ضرورت تھی؟ محدثین نے یہ جو وجہ لکھی کہ وجہ یہ ہے کہ سرکار نے اس لیے مانگا تاکہ میری امت کے کسی بندے کو اللہ کے لیے مانگتے ہوئے شرم نہ آئے، اس کو پتہ ہو کہ سرکار نے بھی یہ چیز طلب کی، اللہ کی راہ میں دینا ہے، ہم نے کون سا اپنے لیے مانگنا ہے، اور ہمارے کسی کو کہنے سے اگر کسی نے دے دیا تو وہ بھی ہمارے لیے باعث ثواب ہوگا۔ خود بھی تعاون کریں، دوسرے حضرات سے بھی جتنا ہو سکے کہتے رہیں، اس سے ہمارا فائدہ ہوگا۔ ہم اس دین والے ہیں جس دین میں ایک بدکار عورت کتے کے ساتھ بھلا کرے تو رب اس کی بدکاریاں دھو دیتا ہے، تو ایک شخص اگر کسی کا اجڑا ہوا گھر بسانے کی کوشش کرے اور کسی روتے ہوئے بچوں کو جو ہے خوش کرنے کی کوشش کرے تو اللہ تعالیٰ کتنا راضی ہوگا۔ تو اس واسطے سارے بھائی اس سلسلے میں تعاون کریں، اور جس لحاظ سے بھی ہو سکے مالی کریں، ویسے کریں کہ یہ کام میں کرتا ہوں، یہ کام میں کرتا ہوں، آگے پہنچانے والے سلسلے میں، اکٹھا کرنے والے سلسلے میں، جس اعتبار سے بھی ہو سکے یہ ہر ایک کا حق بنتا ہے کہ خود جا کے کہے کہ میں یہ کام اپنے ذمہ لیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، مجھے، ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔